بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم نے امدادی افعال کے متعلق پڑھا تھا اور امدادی افعال کا اردو ادب میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جملے کے اندر حسن اور خوبی اور چاشنی آ جاتی ہے۔ علاوہ ازیں ہم نے مصدر کی تعریف پڑھی تھی اور فعل کی تعریف پڑھی تھی اور امدادی فعل کی تعریف پڑھی تھی۔ وہ مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فعل کیا ہے، مصدر کیا ہے اور امدادی افعال کیا ہیں۔ آج ہم نے پریکٹس کرنی ہے اور آپ کے جو متعلقہ یہی چیزیں ہیں جو آپ کو میں اب سمجھانے لگا ہوں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے تو صرف آج یہ اس کو بخوبی سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ میں نے یہاں آج 5 مصدر لکھے ہیں اور مصدر کی پہچان میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اردو میں مصدر کی پہچان اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ اب جیسے دیکھ لیجئے، دینا، پڑھنا، چکنا، کرنا، ڈالنا، یہ ہمارے مصادر ہیں۔ ان مصادر کو ہم نے بطور امدادی فعل کے استعمال کرنا ہے۔ اب یہ یاد رہے کہ امدادی فعل ان مصادر کو جب استعمال ہم نے کرنا ہے تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس سے پہلے ایک اصل فعل ہوگا، اور اگر اصل فعل نہیں ہوگا تو پھر وہ یہ درست جملہ نہیں ہوگا۔ 4 آپشن ہونے ہیں، 1 درست ہوگا، 3 غلط ہوں گے۔ تو آپ نے ان مصادر کو جہاں یہ استعمال ہو رہے ہوں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل استعمال ہوا ہے کہ نہیں۔ تو اگر اس سے پہلے کوئی فعل ہوگا تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی فعل استعمال نہیں ہوگا تو یہ مصدر بطور وہاں اصل فعل کے استعمال ہو رہے ہوں گے، بطور امدادی فعل کے استعمال نہیں ہو رہے ہوں گے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے کہ یہ دیکھیے، دینا، اس کا میں نے لکھا ہے کہ مجھے رقم ادھار دینا۔ اب یہ دینا کی جگہ یہ آ گیا، اس سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی فعل ہے کہ نہیں۔ تو یہاں بیٹا ادھار یہ فعل نہیں، فعل کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے۔ ہر فعل مصدر سے بنتا ہے، چاہے وہ امدادی فعل ہو یا اصل فعل ہو۔ رقم یہ بھی فعل نہیں، تو لہٰذا بیٹا یہ غلط ہے، کیونکہ ہم نے اس کو بطور امدادی فعل استعمال کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک فعل کو دیکھنا ہے، تو دینا سے پہلے یہ ادھار یہ فعل نہیں، لہٰذا یہ غلط ہے۔ اس کے بعد ہے مجھے کتاب دینا۔ اب دینا سے پہلے کتاب ہے تو کتاب یہ فعل نہیں ہے، مجھے فعل نہیں، تو لہٰذا یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تیسرا ہے مجھے امتحان دینا ہے۔ اب اس دینا سے پہلے امتحان یہ فعل نہیں ہے، اور فعل کہاں سے بنتا ہے؟ مصدر سے، تو لہٰذا یہ بھی غلط ہوگا۔ اب آتے ہیں چوتھے آپشن کی طرف کہ میں نے پرچہ دے دیا۔ اب دینا سے یہ دیا اور اس سے پہلے یہ دے جو ہے یہ فعل ہے، تو یہ اصل فعل ہے یہاں اور یہ امدادی فعل ہے، تو لہٰذا ان میں یہ درست ہے۔ یہاں جو دیا، یہاں جو دینا جو ہے وہ بطور امدادی فعل استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے ہی اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے مصدر کی طرف، پڑھنا۔ تو گاڑی چل پڑی، تو اب پڑھنا سے یہ پڑھی، اس سے پہلے یہ دیکھ لیجیے چل یہ فعل ہے، چل یہ فعل ہے تو یہ اصل فعل ہوگا، اور یہ پڑھنا یہ امدادی فعل ہے، تو لہٰذا اس میں پہلا جو ہے آپشن یہی درست ہے۔ ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ جو امدادی فعل جس کو ہم نے جس مصدر کو بطور امدادی فعل استعمال کرنا ہے اس سے پہلے کوئی اصل فعل ہے کہ نہیں۔ تو یہ چل یہ چلنا سے آ گیا، تو لہٰذا یہ اصل فعل یہ امدادی فعل درست ہوگا۔ اب آگے اسے کام پڑ گیا، تو پڑھنا سے پڑھ تو ہو گیا لیکن کام یہ فعل نہیں ہے، لہٰذا یہ غلط ہے۔ وہ بستر پر پڑا رہا۔ اب ہم نے پڑھا سے پہلے دیکھنا ہے، پڑھنا سے یہ پڑھا آ گیا، اب اس سے پہلے پر ہے، یہ فعل نہیں ہے، تو لہٰذا غلط ہے۔ ہاں اگر یہاں اس پڑھنے کی جگہ رہنا ہوتا تو اس صورت میں یہ جملہ درست ہوگا، کیونکہ وہ بستر پر پڑا رہا۔ رہنا یہ امدادی فعل اور پڑھنا اصل فعل۔ اگر پڑھنا کی جگہ رہنا ہوتا پھر یہ درست ہوگا، وگرنہ اب پڑھنا کو اگر دیکھیں گے تو یہ غلط ہے، کیونکہ پڑھنا سے پڑھا، اس سے پہلے پر بستر یہ فعل ہے، تو لہٰذا یہ غلط ہے۔ کتاب میز پر پڑی ہے، تو یہ تو امدادی فعل جس کو ہم نے استعمال کرنا پڑھنا، یہاں بطور اصل فعل کی استعمال ہو رہا ہے، اس سے پہلے فعل کوئی نہیں۔ جہاں
یہ مصدر اکیلے ہی ہو تو وہ اصل فعل کے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہ امدادی فعل کے طور پر استعمال ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد ہے چکنا، اسے چک پڑ گئی تو یہ غلط ہے، اس سے پہلے کوئی فعل ہے کیوں، اور ویسے بھی جو چکنا اور معنی دیتا ہے یہاں اور معنی میں ہے، لہٰذا یہ غلط ہے۔ اس نے اپنا حساب چکا دیا، اب اس چکانے سے پہلے حساب فعل نہیں ہے تو لہٰذا یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا آپشن ہے سورج ڈوب چکا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے چکنا سے پہلے ڈوب، تو ڈوب یہ کہ فعل ہے کہ نہیں، ڈوبنا، تو یہ اصل فعل ہے یہاں، یہ تو لہذا اس میں یہ والا درست ہے۔ اس کا نشانہ چوک گیا تو یہ غلط ہے، اس چوک سے پہلے فعل کوئی نہیں، لہذا یہ غلط ہے۔ چوتھا کرنا، بحث مت کریں، اب یہ کرنا سے کرے گا، اس سے پہلے مت، یہ فعل نہیں ہے، فعل کس سے نکلتا ہے، مصدر سے، اور اگر آپ کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ فعل ہے کہ نہیں، اس کے اینڈ پر آپ نون الف نہ لگا کر بھی دیکھ سکتے ہو، تو لہٰذا یہ غلط ہے۔ میرا کام ضرور کرنا، کرنا سے پہلے ضرور ہے، یہ فعل ہی، لہٰذا یہ بھی غلط۔ صبح سویرے اٹھا کرو، تو اٹھا یہ ایک فعل ہے، یہ اصل فعل، یہ امدادی فعل، لہذا یہ درست ہے۔ آپ بھی کمال کرتے ہو، تو کرنے سے پہلے کمال یہ فعل کو نہیں، لہذا یہ غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ایک اور میں نے مصدر لکھا ہے ڈالنا، گلاس میں پانی ڈالو، ڈالو سے پہلے پانی یہ فعل نہیں ہے تو لہذا یہ غلط ہے۔ یہاں ڈالو استعمال ہو رہا ہے لیکن اصل فعل کا استعمال ہو رہا ہے، امدادی فعل کا استعمال نہیں ہو رہا۔ جگ میں دودھ ڈالو، تو ڈالو سے پہلے دودھ ہے تو یہ فعل نہیں ہے تو لہذا یہ بھی غلط ہے۔ بچے نے کتاب پھاڑ ڈالی، اب ڈالنا سے یہ ڈالی، اس سے پہلے یہ پھاڑ دیکھیے تو یہ فعل ہے، لہذا یہ اصل فعل ہو گیا، اور ڈالنا یہ امدادی فعل، یہ درست ہے۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، تو اس میں جو ہے نا بیٹا یہ ڈالنا کا معنی کوئی لفظ استعمال نہیں ہو رہا، لہذا یہ غلط ہے۔ تو یہ بیٹا آج ہم نے 5 جو مساتر کے استعمال کیا ہے، اگر آپ پریکٹس کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ یاد کرنے سے، رٹا لگانے سے اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ بس آپ اگر غور کریں گے آپ کو پہچان کا پتہ چل گیا کہ اصل فعل ہم نے جس مصدر کو بطور امدادی فعل استعمال کرنا ہے، اس سے پہلے اگر اصل فعل ہوگا، اگر آپ اس کی تلاش کر لیں گے تو یہ آپ کے مارکس آ جائیں گے، وگرنہ آپ جتنا بھی وہ ویسے یاد کریں گے، پڑھیں گے تو اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ صرف آپ نے اپنے دماغ سے اس کو حل کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ نئے لیسن سے حاضر ہوگے، تب تک کے لیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔